میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فتویٰ نویسی کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میں آپ سے صحیح بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس اللہ سرور کے بعد بہت بیٹھا ہوں میں، اور اب اپنے اکابر حضرت مفتی رفیع صاحب معتقی صاحب مدد اللہ اور جتنے ساتھی ہیں وہ بھی سب اکابر ہی ہیں میرے، مفتی عبدالروم صاحب، مفتی منان صاحب، بلکہ میں تو اپنے جو تخصص کے ساتھی ہیں ان کو بھی اپنے اکابر میں شمار کرتا ہوں کہ ان سے مجھے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اتنے سال گزرنے کے باوجود دل میرا یہ چاہتا ہے کہ میں دارالفتہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت خطرناک کام ہے، اور میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مدرسے والے مجھے کسی اور کام بھی لگا دیں، اور تدریس پھر بھی آسان ہے، لیکن یہ فتوے کا کام تو بہت مشکل ہے۔ جب تک 30 سال پڑھاتے ہوئے نہ ہو جائے یا 30 سال مفتی کو فتوے کا کام کرتے ہوئے نہ ہو جائے اس کے فتوے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فتویٰ جو ہے سرجری ہے۔ اب سرجن جو ہے، کیا آپ کسی ایسے شخص سے اپنا آپریشن کرا لیں گے کہ جو 3 سال پہلے کسی میڈیکل کالج سے اور جناب ہاؤس جاب کر کے اور فارغ ہوا ہو؟ کیا آدمی اس کے ہاتھ میں اپنا جسم دے دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ جو سرجن ہوتا ہے وہ بھی بڑے سرجنوں کے ساتھ مل کے آپریشن کرتا رہتا ہے 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال، پھر اس کے بعد بڑے سرجن کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہم مریض کا جسم اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جناب اگر چیر پھاڑ کرے اور گردے کا آپریشن کرے اور مثانے کا اور فلاں کا، لیکن آپ جانتے ہیں پھر بھی آپریشن میں غلطی ہوتی رہتی ہے، مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فتوے کا کام ہے یہ عام دینی خدمات سے بہت ہٹ کر ہے، اور یہ سرجری ہے بہت ہی خطرناک قسم کی، بلکہ جسم کی سرجری میں اتنی پریشانی اتنے مفاسد نہیں ہیں جتنا کہ دین کی سرجری میں۔ اور اس لیے میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں بہت احتیاط سے کام لیں اور ڈرتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کی سرپرستی میں کام کریں۔ اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بات آپ نے سنی ہوگی، ورنہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک میرے ضابطے کے بڑے رہے، فرمایا میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں ضابطے کے بڑے، حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑے تو سبھی ہیں، جو سامنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، لیکن فرمایا جب تک ہمارے ضابطے کے بڑے رہے ہم نے کوئی کام بڑوں کے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ اور فرمایا جب ضابطے کے بڑے ختم ہو گئے تو جو برابر کے معاصرین ہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں، وہ بھی نہ ہو اپنے نیچے کے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو یہ فتوے کا کام بہت ہی پریشان کن ہے اور بہت ہی پیچیدگی ہے اس کے اندر، یعنی جتنا یہ آسان نظر آتا ہے تو وہ اتنا آسان ہے نہیں۔ ہمارے یہاں تخصص 3 سال کا ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم سندی جاری نہیں کرتے، لیکن میں نے خود محسوس کیا اپنی آنکھوں سے کہ جو ساتھی پہلے سال میں ہوتے ہیں وہ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، دوسرے سال میں ان کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اور تیسرے سال میں واقعی وہ گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے ان مسائل کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔